جو بہر لوگ انتظار میں ہیں تو وہ مہربانی کر کے امام بارگاہ کے اندر تشریف لائیں اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں۔ تو اتنی دور سے پڑھنے والے تو آ چکے ہیں، تو آپ امام بار کے بعد کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت خوبصورت انداز ہے قرآن پڑھ رہے سی، تو میں جناب علامہ وسیم عباس گجر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ منبر رسول پر آئیں اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان لوگوں کو پڑھ کر بتائیں، اور جتنے بھی ہیں پھر دوبارہ التجا کر رہا ہوں کہ وہ باہر کھڑے ہیں تو اندر آ جائیں، کہ آپ بھی تھوڑی تھوڑی تکلیف نہ سمجھیں کے ساتھ آئیں۔ کافی مجمع ہے، خالق کائنات کا نام ہے، شیعہ سنی مل کے بآواز بلند تلاوت فرمائے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری۔ مل کے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بلند صلوات۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو جشن صادقین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آج کی خوشی کا صدقہ آپ کو کائنات کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات میرے شیعہ سنی بھائی بے روزگار ہیں، اللہ پاک رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اجازت ہے دیکھیں، میں نے کبھی مجمع کو نہ تھوڑا کہا ہے نہ تھوڑا سمجھ کے پڑھا، کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ یا رسول اللہ، مل کے بولے حیدری، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے جس مجمع میں سید سجاد موجود ہے وہ مجمع کبھی تھوڑا ہو ہی نہیں سکا، اور آج تو یقیناً عرش سے فرشتے زمین پہ تشریف لے، کیوں؟ کیونکہ آج اللہ خوشیاں منا رہا ہے۔ اور قبلہ، نہ میں نے آپ کو تھوڑا سمجھ کے پڑھنا ہے، نہ آپ نے مجھے تھوڑے ہونے کا احساس دلوانا۔ جو ہے نا قبلہ شرازی صاحب آپ کی اجازت سے سید ہے، ہمارے سے ممبر ہے، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے، جو ہے نا عزیزان محترم۔ تعارف میرا آپ نے سن لیا، پہلی مرتبہ آپ کے اس مقام پہ میری حاضری ہے، گجر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس خاندان سے قبلہ تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں شیعہ بھی مشکل سے ملتے ہیں، اور اللہ نے مجھے خطیب بنا۔
باوضو منبر امام پہ تشریف فرما ہوں، منبر رسول پہ تشریف فرما ہوں. میں باواز بلند کیمرے کی آنکھ میں محفوظ تقریر ہے دیوبند سے شیعہ ہوں، اور کافی عرصہ میں نے تبلیغی جماعت سے بھی رہا جو ہے نا عزیزان محترم. پہلا جملہ اپنی نوکری اور عبادت کا آپ کی نظر کر کے آپ کا ذوق سماعت چیک کرنا ہے کہ کس معیار پہ آپ سنتے ہیں. جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر گھر میں میت بھی پڑی ہو تب بھی سرکار کے جشن میں ہنسنا واجب ہے. اگر گھر میں میت بھی پڑی ہو پھر بھی سرکار کے جشن میں ہنسنا واجب ہے. کیونکہ آج جناب بی بی آمنہ کے گھر میں خوشی، آج عبد المطلب خوشیاں منا رہا ہے جو ہے نا عزیزان محترم. میں نے پڑھنا رسالت ہے، بالکل مطمئن ہو کے پڑھنا ہے. 16واں سال ہے مجھے در آل محمد پہ نوکری دے دی، اور الحمدللہ اس ذکر میں مجھے خالق کائنات نے مجھ پہ کئی پرچے بھی ہوئے. میں نے جیل کی سلاخ، آپ تو بہت زیادہ بیٹھے ہیں نا، جیل کی سلاخوں میں ایک پولیس والے کو بھی مجلس سنائی ہوئی ہے. میں مجمع کو دیکھ کے کبھی نہیں گھبرایا. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اللہ نے ہر نبی کو عزت عطا کی، ہر نبی کو شہرت عطا کی، بھائیان حکومتیں عطا کی، انسانوں پہ حکومتیں. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. شہرت عطا کی، کلمے عطا کیے، کتابیں عطا کی، حکومتیں عطا کی، معجزے عطا کیے. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، کسی نبی کو ایسی انگوٹھی دی پہنے اور ہواؤں پہ حکمرانی کرے. کسی نبی کو بھائی جان ایسا عصا دیا کہ دریا میں پھینکے رستے بنا لے. کسی نبی کو ایسا عصا دیا کہ فرعون کے دربار میں پھینکے اژدہا بن جائے. قبلہ شیرازی صاحب پہلا جملہ اپنی نوکری اور عبادت کا، اللہ نے ہر نبی کو عزت عطا کی ہے، ہر نبی کو شہرت عطا کی ہے. وہ بندہ رسول کا امتی نہیں جو آیا رسول کے جشن میں ہو، رسول کے فضائل پہ چپ کر جائے. اللہ نے ہر نبی کو عزت عطا کی ہے، ہر نبی کو شہرت عطا کی ہے. لیکن 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 313 رسولوں میں سے اللہ نے رحمت فقط محمد کو بنا دیا. اللہ نے رحمت فقط محمد، تھوڑا سا ماحول بنانا ہے. اللہ نے قبلہ شیرازی صاحب رحمت فقط محمد کو بنا دیا. شیعہ ہے رحمت مانگ رہا ہے، سنی ہے رحمت مانگ رہا ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، چکڑالی ہے، جو کوئی بھی ہے رحمت کا طلبگار ہے. اگر ساہیوال امام بارگاہ کا درباش میں بیٹھا ہے رحمت مانگ رہا ہے، اگر بیرون ملک ہے پھر بھی رحمت کا طلبگار ہے. زندہ ہے قبلہ رحمت مانگ رہا ہے، اگر مر گیا پھر بھی رحمت کا طلب ہے. توجہ ہے نا صاحبان، پھر بھی رحمت کا طلبگار ہے.
اگر مجلس میں چپ بیٹھا ہے رحمت مانگ رہا ہے، اگر بول رہا ہے پھر بھی رحمت مانگ رہا ہے۔ کیوں میرے شیعہ سنی دوستو، ایک فکر دینا چاہتا ہوں، کبھی سوچا ہے جس رحمت کو اتنی دنیا مانگتی ہے یہ رحمت ہے کیا؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ ہم جو ہر وقت میں رحمت طلب کرتے ہیں، یا اللہ رحمت کا نزول، یہ رحمت ہے کیا؟ آئے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میں نے قرآن اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی محمد، ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو سراپا رحمت ہی رحمت بنا، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا رحمت ہی رحمت۔ ذات مصطفیٰ ہے رحمت، جو ہے نا جنہیں مجلس میں بولنا نہیں آتا وہ سر ہلا دیں میں پھر بھی راضی۔ ذات مصطفیٰ ہے قبلہ رحمت، توجہ کیجئے گا۔ اور معصوم کا فرمان ہے، کتنی برکت ہے اس نام محمد میں، کہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھو۔ جو ہے نا عزیزان محترم، معصوم کا فرمان ہے۔ اور اگر کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو، نہ بیمار، دوائی اثر نہ کرتی ہو، دودھ نہ پیتا ہو، بیمار ہو، روتا زیادہ ہو، ایک نسخہ دینے چاہتا ہوں، نسخہ آپ کی نظر کرنے چاہتا ہوں، اور اس کی قیمت صرف دعا ہے۔ جب بھی یاد آئے دعا فرما دیجئے گا۔ کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو تو معصوم فرماتے ہیں آپ جا کر والدین سے بچے کا نام پوچھیں۔ یہ برکت بتانے لگا ہوں نام محمد کی، والدین آپ کو بتائیں گے جی اس کا نام فلاں ہے۔ دنیاوی نام ہے جیسے قبلہ خالق کائنات آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، دنیاوی نام چلو ملو ٹلو شلو کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ والدین سے تاکید کریں کہ اس کا نام محمد رکھو، غلام محمد ہے، محمد رضا ہے، محمد وسیم ہے، محمد رکھو۔ جیسے ہی آپ نے نام محمد رکھا بچہ تندرست ہونا شروع ہو گیا۔ اتنی طاقت ہے میرے شیعہ سنی دوستو اس نام میں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نام محمد رکھنے سے بچہ ٹھیک ہونا، معصوم فرماتے ہیں جیسے ہی آپ نے نام محمد رکھا فرشتے زمین پر آ کر بچے کی صحت یابی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ آپ کی جوانی آپ کو نصیب فرمائے۔ توجہ ہے نا، یہ تھا قرآن سے رحمت۔ اب ذرا تاریخ سے رحمت پوچھتے ہیں۔ یہ مرحلہ بیٹھے نا آپ جشن میں، تاریخ سے رحمت کا پتہ کرتے ہیں کہ تاریخ میں رحمت کسے کہتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت ہے، مشرک عورت، بتوں کی پجاری، بتوں کی پوجا کرنے والی، بلند آواز سے کہتی ہے میں اب نہیں رہنے والی مکے میں، مکہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ مکے میں ابو طالب کی آغوش کا پروندہ آ گیا ہے، مکے میں کوئی محمد آ گیا ہے نیا دین لے کر۔ وہ کہتے ہیں بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اندیکھے کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ میں نے زندگی میں اختلافی بات نہیں کی، ایک اندیکھے کے سامنے سر کو جھکاؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، میں اس کا آخری نبی ہوں، اس کا آخری رسول ہوں، مجھے اس کا آخری نبی مانو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ ضعیفہ دے کے کہتی ہے جسے میں پوجتی ہوں میرا باپ پوجتا ہے، میرا دادا پوجتا تھا، کیسے چھوڑ دے بتوں کی پوجا؟ اور سنیں گے رسالت کا جملہ، ضعیفہ دے کے کہتی ہے میں نے سنا ہے جو محمد کو ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آئے آئے آئے، جو محمد کو ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ ایک طویل سفر کیا آپ کی زیارت کے لیے، جو محمد کو ملتا ہے اسی، لازمی نہیں ہوتا بندہ جو سے پڑھے اور مجمع بولے، لفظ ہوتے ہیں مجمع کو، جو محمد کو ملتا ہے قبلہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ نہ میں محمد کو ملوں گی نہ میں اس کی بنوں گی، یہ کہہ کے اس نے ایک تھیلا اٹھایا، ایک بوری اٹھائی، زندگی بھر کی جمع پونجی اسی تھیلے میں، کپڑے بھی اسی تھیلے میں، بستر بھی اسی تھیلے میں، برتن بھی میرے بھائی اسی تھیلے میں،
جو تھوڑے بہت سکے تھے پیسے تھے اسی تھیلے میں، تھیلے کا منہ باندھ کے، اس سے آسان گفتگو میرے پاس ہے ہی نہیں، تھیلے کا منہ باندھ کے گھسیٹتے ہوئے یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل پڑی میں دور پہاڑوں میں چلی جاؤں گی جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں، بقیہ زندگی میں ان کے ساتھ بسر کر کے بتوں کی پوجا کروں گی، نہ میں محمد کو ملوں گی نہ میں اس کی بنوں گی۔ تھیلا گھسیٹتے گھسیٹتے، جاگنا شیعہ سنی دوستو، تھیلا گھسیٹتے 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 دیکھ رہا میری طرف ہے بھائی، جنگل میں پہنچی، سورج غروب ہونے کے قریب ہوا، آپ چپ ہو گئے، میں اس سے بھی سلو پڑھتا، میں دیکھتا ہوں رسول کا امتی چپ کیسے بیٹھتا، سورج غروب ہونے کے قریب، موت کے آثار چہرے پہ نمودار ہوئے، ڈر گئی، گھبرا گئی، جنگل کا سفر ہے، پہاڑوں کا سفر ہے، وزنی سامان ہے، اٹھا بھی نہیں سکتی، تھک گئی ہوں، عمر کا تقاضا ہے، بوڑھی ہوں، چھوڑ بھی نہیں سکتی، زندگی کی جمع پونجی ہے، کیسے اٹھاؤں، دور کا سفر ہے، کوئی مزدور مل جاتا، کوئی مسافر مل جاتا، کوئی مزدور مل جاتا جو یہ تھیلا اٹھا کے پہاڑوں تک پہنچا دیتا، جو یہ تھیلا اٹھا کے پہاڑوں تک پہنچا دیتا، کوئی مزدور مل جاتا۔ میرے شیعہ سنی دوستو ابھی یہ سوچ رہی تھی یا قریب سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، ہائے ہائے قریب سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، مزدور ہو، کیا بات، میں آپ کو آپ کی آنکھوں سے منظر دکھانا چاہتا ہوں، جنگل میں ہو کیا رہا ہے، چلیں گے میرے ساتھ جنگل کا سفر کریں گے، مزدور ہو، آنے والا دیکھ کے کہتا ہے تو ایسے ہی سمجھ لے، جاگرہ نیاز مولا، جاگرہ نیاز مولا، تو ایسے ہی سمجھ لے، مزدوری کرو گے، میرا پیشہ تو نہیں ہے، تیری خاطر کروں گا، تیری خاطر کروں گا۔ ابھی بھی چند بندے چپ بیٹھے ہیں، یہ اس کا ذکر ہے جس کے ہاتھوں پہ پتھر بول رسول کا امتی ہو کے چپ بیٹھ، تیری خاطر کروں گا۔ یہ تھیلا ہے، اس میں یہ تاریخ سے رحمت بتا رہا، وزنی سامان ہے، زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے نا، آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سامان وہاں پہاڑوں تک پہنچانا ہے، اور اس کی اجرت، اس کی قیمت، بزرگو اس کا معاوضہ، اس کی فیس مجھ سے پہلے طے کر لے، کہیں یہ نہ ہو وہاں پہنچ کے کہنا جی پیسے تھوڑے نے، مزدوری زیادہ بڑھ دیئے۔ سنو گے مسافر کا جواب؟ مسافر مسکرا کے کہتا ہے تو خیریت سے پہنچ جائے، یہی میری اجرت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ حیدری، تو خیریت سے پہنچ جائے، یہی میری اجرت ہے۔ ماشاءاللہ، میری خاطر سامنے والے بھائی پریشان نہ ہو، میں نبھا لوں گا۔ نعرہ حیدری، یہ زیادہ کام آتا ہے سور والوں کے، اللہ آپ کو طاقت عطا فرمائے گا، توجہ کیجئے گا۔ تو خیریت سے پہنچ جائے، یہی میری اجرت ہے۔ طویل واقعہ ہے، تاریخ میں شیعہ سنی نے لکھا ہے، میں بالکل مختصر کرتا ہوں، اسی ایک واقعے میں 40-45 منٹ نہ گزار دوں گا۔ تھیلا گھسیٹتے 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 پہاڑوں میں پہنچے، توجہ کیجئے گا، مسافر مزدور نے تھیلا اٹھایا، پہاڑوں میں پہنچ گئے، باپ کے دروازے پہ دستک دی، بوڑھا باپ گھر سے باہر نکلا، ارے تو آ گئی، تو آ گئی، لو آپ چپ ہو گئے، میں بالکل سلو پڑھ رہا ہوں۔ بابا بیٹی اپنے باپ کے گھر نہیں آ سکتی، آ سکتی ہے لیکن اتنا بڑا تھیلا، میری مادری زبان سرائکی ہے، سرائکی کی ایک کہاوت ہے چھمائی، چھمائی کہتے ہیں 6 مہینے، یہ اتنا بڑا تھیلا کوئی چھمائی ٹکڑا ہی، شادی کے بعد اکثر بچے جو ہے نا بوجھ بن جاتا ہے، خیریت بابا نہیں، مستقل تیرے پاس رہنا ہے، جاگنا نیاز سے بولا، وجہ بتا بابا مکے میں کوئی محمد آ گیا ہے نیا دین لے کر، رحمت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، یقیناً اس محفل میں رحمت کا نزول ہے، وہ کہتا ہے بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو،
ایک اندیکھے کے سامنے سر کو جھکاؤ. بابا میں نے سنا ہے جو محمد سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اس کے ڈر سے مکہ چھوڑ آئی. باپ دیکھ کے کہتا ہے چنگا کیتا ہی. توجہ ہے نا عزیزان محترم, اچھا کیا ہے. خدا درجات بلند فرمائے. میرے استاد محترم نسیم ملت جعفریہ قبلہ سید نسیم عباس رضوی صاحب اللہ مقام ہو, ان کا جملہ میرے ذہن میں. اچھا کیا ہے. اب باپ اور بیٹی مل کر بتوں کی پوجا کریں گے. لیکن بیٹا ایک بات بتا, جنگل کا سفر تھا, یہ وزنی سامان تھا, تو نے کیسے اٹھا لیا؟ دیکھ کے کہتی ہے بابا کوئی مزدور مل گیا تھا, کوئی مسافر مل گیا تھا. اچھا مسافر, اچھا یہ بتا بیٹا جنگل کا سفر جو تھا تجھے کسی شیر نے نہیں کھایا, تجھے کسی جانور نے نہیں کھایا, تجھے کسی ڈاکو نے نہیں لوٹا. ضعیفہ دیکھ کے کہتے ہیں بابا بتا تو رہی ہوں مسافر مل گیا تھا. دیکھ کے کہتے ہیں مسافر کی بات تو ٹھیک ہے لیکن تجھے کسی شیر نے نہیں کھایا, کسی جانور نے تجھ پہ حملہ نہیں کیا. اب جو بندہ چپ رہا بروز محشر سرکار ختمیہ مرتبت سے شکوہ کرنا میرا حق بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ذکر بھی آپ کا تھا, امتی بھی آپ کا تھا, اور آپ کے فضائل پہ چپ کر گیا, تجھے کسی شیر نے نہیں کھایا. ضعیفہ دیکھ کے کہتی ہے بابا سینکڑوں شیر آئے مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے, لیکن بابا جیسے ہی اس مسافر کو دیکھتے تھے اس کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ سر کو رکھ دے. اس کے قدموں میں اپنے سر کو. مجلس میں بولا کرو, معصوم کا فرمان ہے جو بندہ مجلس میں آ کر ذکر میں آ کر جشن میں آ کر بول پڑے پھر اسے قبر کے اندھیرے میں پریشان ہو, اس کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ. باپ دے کے کہتا ہے چھوڑ سارے سفر کی, یہ بتا مسافر کیسا تھا, کیسا تھا. ضعیفہ دے کے کہتے ہیں بابا کیا بتاؤں, کچھ تو بتا. بابا اس کی پیشانی سے جو نور چھلکتا تھا نا, چودھویں کا چاند اس کے آگے شرمندہ ہو جاتا تھا. اتنا پیارا مسافر. تھوڑا اور بتا. بابا کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں. اچھا یہ بتا اتنا طویل سفر تھا, تجھے رستے میں بھوک نہیں لگی؟ خبر شکر ہے کسی بہانے سے آپ آئے تو صحیح. تجھے پیاس نہیں لگی؟ ضعیفہ دے کے کہتی ہے بابا جب مجھے بھوک لگتی تھی نا وہ اپنے ہاتھ سے مجھے روٹی کھلاتا تھا, جب مجھے پیاس لگتی تھی نا وہ اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلاتا تھا. اچھا تھوڑا اور بتا, زیادہ طویل نہیں کرتا, مختصر کر کے رزلٹ رحمت بتانے لگا ہوں. تھوڑا اور بتا. ضعیفہ دے کے کہتی ہے بابا کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں. آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. بابا کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں. جہاں جہاں سے گزرتا تھا درخت جھک کے سلام کرتے تھے. زندگی ہو آپ جی آپ جہاں جہاں سے گزرتا تھا درخت جھک کے سلام کرتے تھے. اچھا تھوڑا اور بتا مسافر کے بارے میں. بھائی جان خالق کائنات بانیان کا خرچ اخراجات قبول فرمائے. خالق کائنات آج کی خوشی کا صدقہ کائنات کی خوشیاں آپ کو عطا فرمائے. تھوڑا اور بتا. بابا کیا بتاؤں. بابا ہر مسافر کو سفر میں مشکل منزل میں سکون ملتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ ہر کسی نے سفر کیا ہے, بسوں میں ویگنوں میں مسافر بیٹھتے ہیں. بعض اوقات تو آج کل ہمارے پنجاب میں ایسا ہو گیا ہے کہ بھیڑ بکریاں بھی گاڑیوں میں, ٹینشن بنتی ہے نا. زیادہ سواریاں بٹھا لیتے ہیں بسوں میں اور مستورات کو بھی بٹھا لیتے ہیں. مرد کو آگے کہتے ہیں یار سیٹ دے چھڑ عورت دے. ایسے ہے نا میرے دوستو, ایسا ہوتا ہے نا. آج میرے ساتھ بھی ہوا. یہ کھلکھلا کے بیٹھیں, مسکرا کے بیٹھیں. جشن میں ہنسنا بھی عبادت ہے. اور اگر کوئی بیمار ہے
تو منبر سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، کوشش کرنا کسی مجبوری کے تحت اگر ماتھے پہ بل آئے، شکل آئے تو کوشش کرنا وہ بل ہٹ جائے. کیوں؟ ایک تو یہ مووی بن رہی ہے نا، فرشتے موویاں بنا رہے ہیں. اگر بل والی مووی آسمان پہ چلی گئی تو جشن کا انکار سمجھی جائے. کہ ہمیں رونے کا تانا دینے والے بے ساختہ بول اٹھیں. رونے کی تمیز بھی انہی کو ہے، ہنسنے کا سلیقہ بھی انہی کو ہے. اللہ زندگی دراز فرمائے. اللہ سیدزادہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ کرے. اور یہ لائٹنگ لگی ہے نا، ایک جملہ اور شہید علامہ ناصر کا میرے ذہن میں. یہ لائٹنگ، اسے ہم سرائکی میں ہماری مادری زبان میں مرچیں کہتے ہیں. مرچیں، یہ جو مرچیں لگی ہوئی ہیں نا، مرچیں، مجھے نہیں پتا کتنے بندے بولیں گے کتنے چپ، لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو بولنے کی طاقت. یہ جو مرچیں لگی ہوئی ہیں نا، مرچیں، یہ مرچیں نہیں لگی ہوئی، یہ جشن کے منکروں کو مرچیں لگی ہوئی. میں بڑا پریشان تھا کہ تھوڑا سا مجمع ہے، اللہ جانے کیسا ماحول. قبلہ ہر مسافر کو سفر میں مشکل، منزل میں راحت سکون ملتا ہے. ضعیفہ دیکھ کے کہتی ہے بابا کیا بتاؤں، جب سے بچھڑا ہے منزل بری لگنے لگی. اس کا بوڑھا باپ، رزلٹ دوں تاریخ سے رحمت ثابت کروں، اس کا بوڑھا باپ آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کا بوڑھا باپ سر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھا، زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے ارے پگلی، جس محمد کے ڈر سے تو نے مکہ چھوڑا تھا، یہ وہی محمد ہی تو تھا. سیدی مرجدی یا نبی یا نبی، سیدی مرجدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. نعرہ حیدری، توجہ ہے، جس محمد کے ڈر سے تو نے مکہ چھوڑا تھا، یہ وہی محمد ہی تو ہے. اس کی بوڑھی بیٹی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا حیرت، اگر یہ وہی محمد تھا تو پھر سن، آج کے بعد جو دین محمد کا وہی دین. جو دین محمد کا وہی دین. گلی سے گزرتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، پتھر مارے جاتے ہیں. کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. توجہ، پتھر کس راستے میں کانٹے؟ جس راستے سے نبی نے گزرا تبلیغ کے لیے. اور یاد رکھنا میرے شیعہ سنی دوستو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، تبلیغ محمد مصطفیٰ کا آغاز ہے ذوالشیر، اختتام ہے غدیر، خوش قسمت ہے وہ بندہ. میں یہاں پہ لفظ شیعہ استعمال کرتا ہوں، لیکن آج میں نے لفظ بندہ استعمال کیا، شیعہ سنی کا اجتماع ہے. خوش قسمت ہے وہ بندہ جو علی کو اپنا امام سمجھتا ہے. کیوں کہ واحد ہے علی جو ذوالشیر میں بھی موجود ہے، غدیر. نبی کو زخمی نبی گھر میں آیا، جناب ابو طالب نے دیکھا، بے چین ہوئے، تڑپ گئے. ارے چچا کی جان کیا ہوا؟ چچا کافروں نے نا پتھر مارے. جاگنا نہیں یاد ہے مولا، کافروں نے پتھر مارے. جناب ابو طالب نے تلوار نکالی. دراز کا تاریخ کہتی ہے جناب ابو طالب کا، حسین، خوبصورت، لمبی زلفیں. توجہ، اپنی مرضی کے عالم دین سے تسلی کیجئے گا. لمبی زلفیں، خوبصورت، تلوار نکالی. ابو جہل کے دروازے پہ آئے، بوہا کھڑکائے. سبحان اللہ، کیونکہ استاد محترم ایک دو جملے، ایک دو لفظ سرائکی کے پڑھ جاتے ہیں. دروازے پہ دستک دی. ابو جہل گھر سے باہر نکلا، ڈر گیا، ہاتھ جوڑے، اے بتائے عرب، اے رئیس عرب. ڈر گیا،
اچھا ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہوا، آپ ناشتہ کر رہے ہو، آپ یا بلکہ ایسے کہوں بالکل آسان کر کے، صبح صبح آپ کے دروازے پہ دستک ہو، آپ نے منہ بھی نہ دھویا، ناشتہ بھی نہ کیا، دروازے سے باہر نکلیں، ایک بندہ ہو اور اس کے ہاتھ میں رائفل ہو، اے تا پتہ اس سے لے لکسی جیسے لے اللہ نہ کرے ہی میں ہو گئے۔ ابھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہوا نا، تلوار، اے بتائے عرب، اے رئیس عرب، اے بزرگ عرب، خیریت ہے؟ آپ کے ہاتھ میں صبح صبح تلوار۔ جناب ابو طالب دیکھ کے فرماتے ہیں اے ابو جہل، آج تیرے اور میرے درمیان فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ تیری اتنی جرأت، تو میرے بیٹے محمد کو پتھر مارے۔ ابو جہل دیکھ کے کہتا ہے یہ لات، یہ منات، یہ عزا، مجھے میرے بھگوانوں کی قسم میں نے نہیں مارا۔ سرکار ابو طالب نے سرکار محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھا، کتنا صادق تھا نبی، کتنا سچا تھا نبی۔ اگر خدا نہ کرے ہماری کسی سے دشمنی ہو نا، مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں، دشمنی ہو اور اس کے خلاف گواہی لگ جائے ہماری، اس کے خلاف ہماری کہیں گواہی لگ جائے نا، تو جو کام اس نے نہ بھی کیے ہو، ہم کہیں کہ اس نے یہ بھی کیا ہے، اس نے یہ بھی کیا ہے، اس نے میری سونے کی انگوٹھی بھی لوٹی ہے، اس نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، ایسے ہے نا، یہ روزمرہ کا جو ہے یہ ایسے ہے نا کہ، لیکن آگے رحمت للعالمین نبی، صادق اور سچا نبی تھا، اتنا صادق تھا کہ کافر بھی امانتے نبی کے پاس، اتنا سچا نبی تھا۔ دیکھ کے جناب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جی چچا یہ سچ کہہ رہا، پتھر اس نے نہیں مارے، پتھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارے۔ اس وقت جناب ابو طالب نے دیکھا اچھا اس نے نہیں مارے، بچوں نے مارے۔ اب ابو جہل تنزیہ کے ساتھ تنزیہ ہنس کے کہتا ہے اے بتائے عرب، اے رئیس عرب، اے بزرگ عرب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، بچوں نے مارا ہے، بچے کو مارا ہے، دو محلے کے بچے لڑ پڑے نا، آپ تھک گئے ہیں، میں نے تو بلوانا اب ہے، آپ دو محلے کے بچے لڑ پڑے نا، ایک بندہ باپ شکایت لے کر دروازے پہ چلا جائے تو دوسرا کیا کہتا ہے سرکار چھڈو تسی کمال کرتے ہیں، بچیاں دا کام ہے، ابھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی لگ جائے گی۔ ابو جہل نے کہا بچے نے مارا ہے، بچوں کو مارا ہے، بزرگوں کو زیب نہیں دیتا، بڑوں کو زیب نہیں دیتا، بچوں کے معاملے میں آئے۔ جناب ابو طالب گھر میں آئے، محمد مصطفیٰ کو مرہم پٹی، اگلے دن سرکار ختمی مرتبہ تبلیغ کے لیے نکلے۔ یاد رکھنا چاہیے سنی دوست، ایک قدم جناب محمد مصطفیٰ کا دروازہ ابو طالب سے باہر تھا، ایک اندر تھا۔ جناب ابو طالب نے آواز دی محمد بیٹا رکو۔ میں نے آواز اس لیے اونچی رکھی کہ جو بندے سو رہے ہیں وہ بیدار، محمد بیٹا رکو۔ اٹھتے ہوئے قدم اٹھے، سوالیہ نگاہوں نے چچا کی جانب دیکھا، جی چچا آج تبلیغ کے لیے اکیلے نہیں جانا، کون جائے گا میرے ساتھ، کون جائے گا؟ جس جگہ جناب ابو طالب کھڑے تھے نا، ایک قدم یوں ہوئے، کون میرے ساتھ جائے گا؟ ابو طالب یوں ہوئے، پیچھے علی کھڑے تھے، علی ساتھ جائے گا، آؤ علی تبلیغ کے لیے چلتے ہیں۔ تبلیغ کے لیے ابھی گھر سے باہر نہ نکلے تھے، جناب ابو طالب نے آواز دی علی بیٹا رکو۔ توجہ ہے نا صاحب، مل کے بابا سے بلند سلام کیا بات کر رہا تھا جناب زندگی ہو آپ کی۔ علی بیٹا رکو، ایک بات میں نے محمد سے کی تھی، ایک آپ سے کی تھی، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، 30-35 منٹ ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک بات میں نے آپ سے کی، میں چھوڑنے لگا ہوں، بالکل قریب ہوں میں اپنے موضوع کو سمجھنے لگا۔ ایک
ایک بات میں نے آپ سے علی رکے دراز کر جناب ابو طالب کا، میں نے پہلے آپ سے بتایا بچپن مولا علی علیہ السلام بچے تھے، بچے تھے جناب علی علیہ السلام، بچپن دراز کر جناب ابو طالب کا، ابو طالب قریب اپنے بیٹے کے، منظر آپ کے ذہن میں آ گیا، دراز کر جناب ابو طالب کا، بچپن مولا علی اپنے بیٹے کے قریب، گھٹنوں کے بل جناب ابو طالب زمین پہ، مجھے ایسی کتابت نہیں آتی، میں نے بڑا شروع میں کتابت میں نے بڑے جوش کیے تھے، بڑا جوش سے پڑھنا یہ وہ، لیکن مجھے آغا صاحب نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ بیٹا جہاں پڑھو نہ کچھ دیکھ کر یہ نہ اتنا اونچا پڑھتے رہو مجمع ہوگا، بعد میں پوچھے جی مولوی کیسا پڑھ گیا؟ اچھا پڑھ گیا، کیا پڑھا؟ پڑھا اچھا ہے، گھٹنوں کے بعد جناب ابو طالب زمین پہ بیٹھے، اب علی کا اور ابو طالب کا قد برابر ہو گیا، گھٹنوں کے بعد ابو طالب زمین پہ بیٹھے، دونوں ہاتھوں سے علی کو کندھوں سے پکڑا اور کندھوں سے پکڑ کے جناب ابو طالب نے فرمایا سن علی، جس مقصد کے لیے تجھے اللہ نے خلق کیا ہے اس مقصد کا آج پہلا دن ہے، تجھے اللہ نے خلق کیا اس مقصد کا آج پہلا دن، علی سن اور ذہن کی تختی پہ نقش کر، جو ہاتھ محمد کو مارنے کے لیے اٹھے وہ پھر جسم پر سلامت نہ، توجہ ہے، اگر آپ نے داد و دعا دے دی نا یہیں پہ بھی مر جاؤ، توجہ، دامنے وقت میں مجھے بتایا گیا کہ 10 بجے تک جشن ختم بھی کرنا ہوتا ہے، نعت خواں بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں اور ایک علامہ صاحب اور بھی ہیں، اللہ ان سب کی زبان میں مزید تاثیر آپ راضی رہیے گا، پھر زندگی نہیں تو مجھے یہ بھی حکم ہوا کہ مجھے ہمیں بتانا ہے کہ آپ دیوبند سے شیعہ ہوئے کیسے، یہ کبھی زندگی رہی تو میں اپنا عنوان یہی رکھوں گا، اگر میں اس گفتگو پہ آ جاتا تو پھر میں اپنے موضوع سے ہٹتا، توجہ کیجیے، جس مقصد کے لیے تجھے اللہ نے خلق کیا ہے، جو ہاتھ محمد کو مارنے کے لیے اٹھے وہ پھر جسم پر سلامت ہو گیا، باپ کی بات سنی تبلیغ کے لیے، ختم ہو گئی میری تقریر، رزلٹ دینے لگا، بچوں کی پلانیں ہوا کرتی تھی، 6-7 بچے ادھر گلی ہے، 6-7 بچے ادھر، کون سی گلی؟ جس گلی سے محمد مصطفیٰ نے گزرا، اور کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جھولیوں میں ان کے پتھر، ان کا ایک مونیٹر ہوتا تھا، وہ ایک اونچی چٹان پہ کھڑا، دور سے محمد کو آتے دیکھا، اس نے دور سے سرکار کو آتے دیکھا، اس نے اشارہ کیا، باقی بچوں کو اشارہ کیا، اور جب اچھا ایک اور بات بھی ہے قبلہ، جب بندہ اس لہجے میں پڑھتا ہے نا مجمع بالکل جب ایسے ہو کے سنتا ہے نا اکثر پڑھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں، شاید یہ بور ہو رہے ہیں، میرا 16 سال کا تجربہ ہے، یہ بور نہیں ہو رہے ہوتے، یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اندر ہی اندر ان باتوں کو وہ ذہن نشین کر رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا، مونیٹر نے اشارہ کیا، اشارہ ابو طالب کے بیٹے علی نے دیکھا، اشارہ دیکھنے کی دیر تھی، اب وقت میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ میرا ساتھ دے، اور میرے پاس اس کی تشریح کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، نہ میرے علم میں اتنی وسعت ہے کہ اس اشارے کی صرف تشریح کر سکوں، اشارہ دیکھنے کی دیر تھی، اشارہ دیکھنے کی دیر تھی، اشارہ دیکھنے کی دیر تھی، میں نے بڑے بڑے مجمع اس جملے پہ چپ دیکھے، آپ چپ بھی رہے تو میں آپ پہ راضی ہوں، اشارہ دیکھنے کی دیر تھی کہ یکایک محمد کے دائیں جانب سے ایک بجلی گزر گئی، علی گزر گئی، میں لفظ علی بھی کہہ سکتا تھا لیکن لطف لفظ بجلی علی گزر گئی، علی نے اس بچے کو کلائی سے پکڑا، زمین پہ مارا، 6-7 بچے جو ادھر کھڑے تھے ادھر والوں کو اٹھا کے ادھر والوں پہ مارا، ادھر والوں کو اٹھا کے ادھر والوں پہ مارا، مار 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 مار،
ذاکر پڑھ رہا تھا, غلام عباس رتن صاحب, میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. اس نے جب بڑا زور لگایا, اچھا کہیں پہ ایسا بھی ہو جاتا ہے, بڑے بڑے ذاکر بھی رہ جاتے ہیں, یہ ذاکر کا کمال نہیں ہوتا, یہ ان کی عطا. ذاکر کے بس میں نہیں ہوتا مجمع کو بلوائے واہ واہ کروائے, یہ ان کی عطا ہوتی ہے. اس نے بڑا زور لگایا, اس نے کسی طریقے سے کہا کہ یہ مسکرا پڑے, لیکن مجمع چپ. آخر اس نے کہا کہ نیمی نیمی چل رہی ہے کوڑے دی ہوائی نہیں, آنکھیں نبی پاک نو کدی تے بلائی. ایک وکھرا طریقہ استعمال کی, کدی تے بلائی. بندہ گزر رہا تھا, ایک بندے نے, اس نے ایک بندے کی بات سنائی, ایک بندہ اور گزر رہا تھا, اس نے اسے کندھے سے پکڑے کہتا ہے کوئی خیر ہے؟ کہتا ہے کیوں, اس میں کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تو بلائیں. اس نے کہا اتنے پیسے چاہیے, پاسپورٹ چاہیے. پاسپورٹ ہے ہی, پیسے ہیں, پھر کیسے جائے گا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ ماجرا ہے. اس نے جملہ تبدیل کیا, انہوں نے کہا نیمی نیمی چلتی ہے پورے دی ہوائی نہیں, آنکھیں نبی پاک کو کدی تے آئی. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, کدی تے پہلے کہا بلائے نہیں, پھر کہا آئے نہیں. اس نے پھر سن لیا, اس نے کہا دنیا کا ایم پی آ جائے, ٹیبل بھر دیتے ہو کھانے کے ساتھ, یہ اللہ کا محبوب ہے. تیرے گھر میں جو آئے کوئی پیسے ہیں, کوئی کھامن کی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر, اب اس نے دعا تبدیل کی, انہوں نے کہا نیمی نیمی چلتی ہے پورے دی ہوائی نہیں, آنکھیں نبی پاک نو نہ آئے نہ بھلائے. مجمع ہنس پڑا. اس نے کہا یہ جشن توجہ کیجئے بھائی جان محترم, توجہ پوری توجہ کروا دے. مار 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 تبلیغ ختم, مار 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 مار. میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ کتنا مارا. مار 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 کے تبلیغ درود کی چھاؤں میں قبلہ کو منبر تک پہنچا دیں. اللہ واجب الاحترام بھی تشریف لے آئے. ان کی آمد تو اب یقیناً میری جامت ہو گئی اور میرا وقت بھی پورا ہو گیا. اللہ ان کی زبان میں مزید ناصر. مار 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 تبلیغ گھر میں جناب ابو طالب نے دیکھا, محمد بیٹا تبلیغ ہو گئی؟ جی چچا ہو گئی. کسی نے پتھر تو نہیں مارے؟ نہیں چچا, کسی کی کیا ضرورت, علی تھے نا. محمد مصطفیٰ بیٹھے, دروازے پہ دستک دی. ابو طالب گھر سے باہر نکلا, کیا دیکھتے ہیں 6-7 بندے آگے آگے ابو جہل ہاتھ جوڑے, اے بتائے عرب, اے رئیس عرب, اے بزرگ عرب, ادھر آئے نا ادھر, یہ میرے بیٹے کو دیکھے نا, یہ اس کا جہاں پہ ناک ہے نا, ناک یہاں اس کا منہ ہوا کرتا تھا. دوسرے نے پکڑا, انہوں نے کہا نہیں نہیں اے بزرگ عرب, رئیس عرب, یہ حالے ٹھیک ہے, ادھر آئے نا, یہ میرے والا دیکھیں, یہ جہاں اس کا بازو ہے نا, بازو یہاں اس کی ٹانگ ہوا کرتی. کیا ہوا؟ ختم ہو گئی تقریر, چھوڑنے لگا ہوں منبر. کیا ہوا؟ آپ کے بیٹے نے مارا ہے. سرکار ابو طالب نے فرمایا محمد بیٹا گھر سے باہر نکلو. سرکار محمد مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے. آپ نے ان بچوں کو مارا ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے ان بچوں کو نہیں مارا. سرکار ابو طالب دیکھ کے فرماتے ہیں اے ابو جہل, کائنات کا نظام بدل سکتا ہے, میرے بیٹے محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. اب یہاں پہ ایک اشارہ کروں گا, اگر سمجھ لے گے منبر کی بلندی سے پہلے سلام. ابو جہل ڈرا ہوا تھا, گھبرایا ہوا تھا, اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں نہیں اے بزرگ عرب, اے رئیس عرب, اے بتائے عرب, اس نے نہیں مارا, اس نے نہیں مارا. اشارہ سمجھنا نہیں آتا بولا, اس نے نہیں مارا. پھر کس نے مارا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتے ہیں وہ جو کس نے مارا ہے. میں نے دعا فرمائی میں منبر چھوڑنے لگا ہوں, آج 1 منٹ کی زحمت دینے لگا ہوں. کس نے مارا ہے؟ وہ جو چھوٹا ہے, چھوٹا ہے, چھوٹا ہے. ختم ہو گئی تقریر, چھوٹا ہے. کون؟ علی. علی. ابو
طالب مسکرا کے کہتے ہیں اے ابو جہل تو بھی کمال